نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کے لق و دق صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے لے کر اب تک حاصل کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب ہجرت کے معنی کیا تھے؟ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر اور مال کی قربانی دے کر محض اپنی جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے، راستے کے شروع سے لے کر راستے کے آخر تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے، اور پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے۔ معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کی، اور ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے اس میں خطرات پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ یہ اسلام کے سب سے پہلے مہاجر تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی۔ ان کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی، آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر پھراتے پھریں؟ چنانچہ انہوں نے اس سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریقوں نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا۔ اس بچے کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے کی محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح ابتہ پہنچ جاتی، جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو کیوں جانے نہیں دیتے، اسے خام خواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب یہ تنعیم پہنچی تو عثمان بن طلحہ مل گیا۔ اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو یہ ان کو لے کر مدینہ پہنچانے چلے گئے۔ جب قبا کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر اور فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور تم بہت آگے پہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو، تو بخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ اس سے بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ واخر دعوانا الحمد